خواتین و حضرات، ہم سورہ صف کی آیت نمبر 5 کی تشریح اور تفسیر سمجھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، اور وہ وقت یاد کیجئے۔ وَإِذْ کی اصطلاح قرآن میں استعمال ہوتی ہے کہ وہ وقت یاد کیجئے۔ قَالَ، القول اور القیل کے معنی بات کے ہیں، اور قرآن میں ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، سورۃ النساء آیت نمبر 122 میں، کہ خدا سے زیادہ سچا قول، خدا سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ تو وَإِذْ قَالَ، اور یاد کیجئے وہ وقت کہ جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو۔ قوم قرآن میں عام طور پر گروہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جماعت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ جماعت ایسی جس میں عورتیں شامل نہ ہوں۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت 11 سے استدلال کر کے یہ بات کی گئی کہ لا یسخر قوم من قوم، کیونکہ وہاں مردوں کو الگ قوم کے طور پر یہ تصور لیا گیا کہ وہاں مردوں کو الگ قوم کے طور پر بیان کیا گیا تھا، اور عورتوں کے لیے النساء کا لفظ وہاں استعمال ہوا، لیکن باقی جگہوں پر ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں ہر جگہ لفظ قوم صرف مردوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ سورۃ الحجرات میں جس کو سامنے رکھ کے یہ خیال بنایا گیا کہ اس میں صرف مردوں کو ہی قوم کہا گیا ہے، ایسے استدلال قرآن میں باقی جگہوں پہ قوم کا جب لفظ استعمال ہوا تو وہ گروہ اور جماعت کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اے قوم، لما، کس لیے، تؤذوننی، مجھے ایذا دیتے ہو تم۔ ایذا کا جو لفظ ہے، ہر اس ضرر کو اذا کہتے ہیں جو کسی جاندار کو پہنچے، خواہ وہ جسمانی ہو یا نفسیاتی، یا اس کا انداز، اس کی انتہا دنیوی ہو یا اخروی ہو۔ قرآن میں صدقات کے حوالے سے جو 3 بڑی باتیں جو صدقات کو باطل کر دیتی ہیں ان کا ذکر کیا، ان میں سے ایک اذا تھی، ایذا پہنچانا۔ سورۃ البقرہ آیت 264 میں کہ اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر برباد نہ کرو۔ ایذا کا مطلب ہوا کہ تکلیف، ذہنی تکلیف، نفسیاتی تکلیف جس سے کسی شخص کو پہنچے، یا مار پٹائی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت 16 میں ہے، وہاں ایذا کا لفظ مار پٹائی کے لیے استعمال ہوا۔ اور سورۃ توبہ کی آیت 61 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ایذا کا یؤذون النبی و یقولون هو اذن، کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو خدا کے پیغمبر کو ایذا پہنچاتے ہیں، یعنی ذہنی طور پر تکلیف دیتے ہیں، اور رنج پہنچانا یہاں پر اس سے مراد ہے۔ اور یہاں اس آیہ مبارکہ میں جس کو ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس میں ایذا پہنچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں اپنی قوم سے کہ تم مجھے کیوں ذہنی کرب میں مبتلا کرتے ہو، تم مجھے کس لیے رنج دیتے ہو،
مجھے کس لیے تکلیف پہنچاتے ہو؟ وقد تعلمون، وقد حالانکہ، حقیقت یہ ہے، تحقیق ہے، قد کا لفظ تحقیق کے لیے بولا جاتا ہے کہ حالانکہ یہ فیکٹ ہے، یہ سچائی ہے کہ تعلمون تمہیں پتہ ہے، تمہارے علم میں ہے، انی کہ میں ہوں، رسول اللہ علیکم اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، کہ میں اللہ کا تمہاری طرف بھیجا گیا رسول ہوں، لیکن میری قوم تم مجھے تکلیف کس لیے پہنچاتے ہو؟ فلما تو جس وقت کیا گیا، زاغو انہوں نے ٹیڑھ کیا، ازاغ اللہ قلوبہم تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ دیکھتے ہیں زیغ اور زاغا کی جو تکرار ہے جو الفاظ کی، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ زیغ کے معنی کیا ہے۔ زیغ کا مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز بالکل سیدھی کھڑی ہو، استقامت کی حالت میں ہو، وہاں سے وہ ایک طرف کو جھک جائے، ایک طرف مائل ہو جائے، تو ہم اسے الزیغ کہتے ہیں۔ اور تزائغ اسی میں سے ہے، اور اس میں زیادہ مائل ہو جانا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی جمع زاغات و زائغون آتی ہے۔ جیسے یہ لفظ جب سورج عروج سے زوال کی طرف چلا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ زاغت الشمس، اور سورج مائل بزوال ہو گیا۔ اور پھر آنکھ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے زاغ البصر، کہ آنکھ نے غلطی کی، ایک طرف ہٹ گئی۔ اور یہ سورۃ الاحزاب کی آیت 10 میں وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ کی یہی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ اور زاغت کے معنی جو ہیں خوف و ہراس کی وجہ سے کچھ نظر نہ آنے کے بھی ہیں، یعنی نگاہیں جب صحیح طور پر کسی چیز کا ادراک نہ کر سکیں۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، نظر نہ تو حقیقت سے ایک طرف ہٹی اور نہ ہی اس نے حد سے تجاوز کیا۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، کہ جب انہوں نے ٹیڑھ کی، وہ اصل راہ راست سے ہٹ گئے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ہٹا دیا۔